مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 کویشچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مرزا صاحب کی دیرینہ خواہش آج پوری ہونے جا رہی ہے اور ہم آج مسئلہ 157 کا آخری جو ہے حصے کو پڑھ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کی خواہش یہ تھی کہ یہ میرے کلپ کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے مرزا صاحب کی پوری ویڈیو کا جو ہے وہ جواب دے دیا تاکہ مرزا صاحب کے لیے اتنا بھی کہنے کو بات نہ بچے نا کہ میری جو نا وہ باتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کے جو نا میرے ذمہ وہ باتیں لگائی جاتی ہیں جو میں کہتا نہیں ہوں۔ تو ہم نے مرزا صاحب کی یہاں تک کی بھی باتیں دہرا دیں گے، اس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں چائے کے ساتھ بسکٹ کھا لو، پنکھا بند کر دو، یہ 6 بج رہے ہیں بجلی تو نہیں جائے گی، ہم نے وہ باتیں بھی دہرا دیں کہ مرزا صاحب یہ نہیں بولیں گے جب میں بجلی جانے کا کہہ رہا تھا نا تو اس وقت میں بجلیاں گرا رہا تھا، دلائل کی میں نے وہ انبار لگا دیے تھے کہ تم نے تو حصہ چھوڑ دیا، اور جب میں پنجابی میں کیڑا کر رہا تھا نا وہ اس وقت میں نے دلائل کے انبار لگا دیے تھے کیڑا کرتے ہوئے۔ مرزا صاحب نے بالکل آخر میں جب رسیاں ان کو لگا کہ اب میری عوام کو رسیاں سانپ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، تو مرزا صاحب نے آخری بیج نے کردار اپنا ادا کرتے ہوئے تحریف قرآن اور تکفیر صحابہ کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی بات کر ہی لی۔ اور جب وہ ظاہر ہے وہ جب بات ہوئی تو مرزا صاحب نے تکفیر صحابہ اور تحریف قرآن کا مسئلہ اہل سنت کی کتابوں میں یعنی اہل سنت کے بنیادی عقائد میں بتانے کی کوشش کی۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس کے جوابات پچھلے دروس میں سمجھے، وہ تسلسل چل رہا تھا۔ مرزا صاحب اس میں اپنے پھوپھی ذات، چچا ذات، تایا ذات کو بھی کلیئر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان تمام پھوپھی زادوں، تایا زادوں، چچا زادوں کو کلیئر کرنا تھا تو مرزا صاحب انہیں بھی کلیئر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ نہیں جی وہ یوں ہے، وہ فلانا ہے، وہ ایسے ہے، اور یہ سب بات کرتے نا وہ کون ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک کسی صحابی کے اوپر، لیکن مسئلہ یہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے نا اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ توصیف الراشدی کا کلپ چڑھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یاسر الحبیب نامی ایک شخص رافضی کہ جو باقاعدہ اپنی ویڈیوز کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لے کے انہیں کافر و مرتد کہہ رہا ہوتا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نام لے کے تحریف قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن میں رد و بدل ہو گیا۔ یہ انڈیا والا وسیم رضوی کن عناصر کا مجموعہ ہے وہ ہمیں سمجھنے چاہیے کہ یہ کیسے وجود میں آیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والا، وہ بت پرست ہندو ہو گیا، مسلمان گھرانے سے تعلق بازار، وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں، وہ ٹھیک ہے وہ ہم بات نہیں کر رہے، ابھی ہمارا موضوع نہیں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں تو صرف ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ مرزا صاحب نے کیا کہ تکفیر صحابہ اور جو تحریف قرآن جیسے گھٹیا ترین جو عقائد ہیں، گمراہ کن جو نظریات ہیں، تو مرزا صاحب نے اس سے اپنے پھوپھی ذات، تایا ذات والوں کو بچانا تھا، وہ سیدھے لے گئے یاسر الحبیب جیسے یعنی آدمی کی طرف، اور اس کے لیے انہوں نے طریقہ پیچھے ہی نکالا کہ ایسے لوگوں کو نصیری یا غالی قرار دے دو، جیسے ہمارے یہاں بھی جان چھڑانے کے لوگ بدعتی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بدعتی ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ سمجھ رہے ہیں نا ہمارے سے مراد میری کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہاں پہ یاسر الحبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں، پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں، رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتے ہیں، یاسر الحبیب۔ اب سمجھ میں آیا یاسر الحبیب کو سب کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے کیا ہے؟ اب مرزا صاحب چونا کیا لگا رہے ہیں؟ اندازہ کرو آپ ذرا اس آدمی کا یاری کا۔ یہ آپ دیکھیں جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے امام خمینی تو یہ امام زبیر علی نہیں کہہ رہا ہوتا ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں امام خمینی کو امامت یہ کہاں سے ملی ہے؟ مرزا صاحب ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم پوچھتے یہ امام خمینی کو امامت کہاں سے ملی ہے؟ تم نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ وہ درجہ امامت پر فائز کیسے ہو گیا؟ تم ایک طرف دنیا بھر کو چونا لگا رہے ہو کہ میں لوگوں کو تقلید سے بچا رہا ہوں، میں تو تقلید کروا کس کی رہا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو لوگوں کو حنفی شافعی مالکی حنبلی یا فلاں سے نکال کے بقول تیرے تو نے فرقوں سے نکال رہا ہے، تو یہ کیا ہے امام خمینی؟ یہ تو کیا لفظ بول رہا ہے؟ کس نے کہا یہ آدمی امام ہے؟ ہم ان کی علمیت کا انکار نہیں کر رہے، وہ ایک عالم آدمی ہے جو بھی آپ اس کو مانتے ہو اپنی جگہ ہے،
تو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب. اب تو اس کو خمینی کو امام کس نے کہا ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں نا مرزا صاحب رافضی ہیں, اور وہ رافضی کیا جو اپنی رافضیت کا اظہار نہ کرے کتنا تقیہ کرے گا, کہاں تک تقیہ کرے گا؟ پوت کے پیر پالنے میں ہی نظر آتے ہیں, نہیں سمجھے کچھ بات کو. اور سنو کہتے ہیں کہ اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا چڑھا کر جواب دے رہا ہے سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں, اور شیعہ تو اس کو خبیث کہتے ہیں. مرزا صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ اس کو خبیث کہتا ہے, ہم کہتے ہیں آیا کہاں سے, وہ پیداوار کن کی ہے؟ اب اس کو خبیث کہو, اسے کافر کہو, اسے مرتد کہو, اسے کچھ بھی کہو, نکالا کہاں سے, پڑھ کے کیا حوالے کہاں کے دے رہا ہے وہ؟ عقائد کس کی کتابوں میں یہ موجود جو یاسر الحبیب پڑھ کے سنا رہا, بس اس کا تدارک کر دو. میں آپ تو اٹھا کے ہمارے گلے ڈال رہے تھے, نہیں سمجھے کچھ بات. اور کہتے ہیں کہ وہ تو اسی طریقے سے کہ میں قادیانیوں کے کلپ چڑھاؤں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام قادیانی کیا کر رہے ہیں, یہ تم اہل سنت میں سے نکلے, میں 50 روپے نا مرزا صاحب ثابت کر دیں, مرزا صاحب اپنے بڑے بھائی مرزا قادیانی کو اہل سنت ثابت کر دیں, ہم سے 50 روپے نام لے لیں, بتا رہی ہے. اور اس پہ تو مرزا جی کو ایسی تمترا گائی کہنے لگے دیوبندی اور اہل حدیثوں کا شاگرد تھا. اور ہم نے تو مرزا صاحب کو شروع میں مرزا صاحب کے لیے انعام ڈبل 100 روپے, ہم 100 روپے دیں گے مرزا صاحب کو. شروع میں تو ایک ساتھ کبھی دیکھے نہیں انہوں نے. کہتے ہیں علی الحسن نگا مناظر تھے کہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ بھی توصیف راشدی کلپ چڑھا رہا ہے وہ یاسر الحبیب کے. یاسر الحبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں, پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں. رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب, اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا چڑھا کے جواب دے رہا ہے سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں. اور شیعہ تو اس کو خود خبیث کہتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں قادیانیوں کے کلپ چڑھاؤں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام یہ قادیانی کیا کر رہے ہیں, یہ تم اہل سنت میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. قادیانی کس میں سے نکلے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کون تھا؟ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کا شاگرد تھا, سنی تھا نا, شیعہ میں سے تو نہیں نکلا تھا. جی اب یہ مناظر تھے, ایک تو اس کو مناظرے کا بڑا شوق ہے, خود مرزا نے بھی کہہ رکھا ہے. مرزا نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ شاہ جی سارے دن مناظرے ہی دیکھتے رہتے ہو. میں وہ توجہ دلائی تھی, اور کام ہی کیا ہے اس کا, اور کرے گا ہی کیا, ایک بات ہے بیچارہ. تو علی الحسن نے مناظر تھے یہ, تو مرزا جی نے کہا سنیوں میں سے نکلا ہے نا, تو کیا جب سنی اس سے اعلان برات کر چکے قادیانیوں کا وبال ان پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھے. ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی دیکھو یہ فرق ہے ہم میں اور تمہارے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین میں. وہ شروع سے محمود احمد عباسی کو جو اہل حدیثوں کے گلے ڈالا جا رہا تھا, مرزا جی اس وقت تمہیں یہ فارمولہ یاد آیا تھا کہ مرزا قادیانی اہل سنت کے گلے اور یاسر الحبیب شیعہ کے گلے نہیں ڈالا جا سکتا, تو اسی طرح محمود احمد عباسی یا وحید الزماں اہل حدیثوں کے گلے. لیکن حرام ہے جو تم نے اس اصول کو وہاں پہ استعمال کیا ہو. وہاں تو تم نے محمود احمد عباسی اور وحید الزماں کو اہل حدیثوں کے گلے ڈالا ہوا تھا. کیوں کہ وہاں تمہیں اپنے مطلب کی نکلوانی تھی. داؤد راز اہل حدیثوں کا سب سے بڑا عالم بنا دیا گیا تھا کیونکہ وہاں تم نے اپنے مرضی کی بات نکلوانی تھی. لیکن یہاں مرزا جی کے پیر چوڑیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی, پیروں تلے سے کارپیٹ کھینچنا شروع ہو گیا. زمین تو نکلے گی نہیں, زمین تو انہیں ڈائریکٹ نکلے گی. سنیں ذرا بات. یاسر الحبیب جو بیٹھا ہوا ہے عرب ملکوں کے اندر, اور وہ تقریریں کر کے تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے, قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں مرزا جی سیدہ عائشہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے اور اس کا سہولت کار وہ آدمی جو کہتا ہو عائشہ غلطیاں کرتی تھی, عائشہ افسردہ تھی, عائشہ نے قانون ہاتھ میں لیا. عائشہ کے بارے میں بکواس کرنے والوں کا سہولت کار بھی تو آپ جیسے لوگ ہیں. نہیں سمجھے. یاسر الحبیب اگر مکمل خبیث ہے تو آپ کے لیے کیا ڈگری آئے گی, آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. کہتے ہیں کہ ابو بکر قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر کے اوپر اور عمر کے اوپر. بھائی تم معاویہ تک لے گئے, وہ ابو بکر عمر تک لے گیا. تم قنوت نازلہ کو معاویہ تک لے کے گئے, وہ ابو بکر عمر تک لے گیا. بات تو سیدھا, ہم تو کہہ ہی رہے نا, عناصر ترکیبی دیکھے جائیں کہ تھے کیا. بات ساری یہ. ان کو یہ پوچھو اللہ کے بندو, ان کے اوپر جب لعنت کر رہے ہو تو عمر میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. ہم کہتے اچھا ابھی 2 منٹ رکھو دیکھتے سے, پھر بولتے ایک دم اچھا. وہ جو یزید پہ لعنت کروا رہے تھے تم جب, اب یاسر الحبیب پہ بھی ہم لعنت نہیں کر سکتے, لیکن یزید پہ لعنت
اور بھئی یزید نے کوئی خدا نہ خواستہ عائشہ کو، ابو بکر و عمر کو کوئی لعنت ملامت کی ہو، کوئی علی کے حسن حسین کے بارے میں نعوذ باللہ بکواس کی ہو، سمجھ میں آتا ہے ابے یاسر الحبیب کر رہا ہے تو اس کو مرزا کہہ رہا ہے تم اس پہ لعنت کر رہے ہو تو تم ٹائم ضائع کر رہے ہو، یزید اور عمر ابن سعد اور فلاں فلاں نے اس قسم کا کوئی کام کرا نہیں، اور پیچھے تو کہہ رہا ہے لعنت کا مسئلہ بھی بتا دوں، بتاؤ آپ۔ پہ ہم کہتے کون سی مخلوق ہو تم یار کہ تم کسی بھی طرح بھی تمہارے والے پر کوئی بات نہ آ جائے، صحابہ تابعین تبع تابعین سب پہ چلی جائے، بتاؤ یاسر الحبیب پہ بھی لعنت نہیں کر سکتے ہم، جس کو خود اپنے منہ سے خبیث کہہ رہا ہے، لیکن بنو امیہ پہ لعنت کروانے کے جواز فراہم کر رہا ہے۔ یہ ہے مرزا محمد علی انجینئر، آپ اندازہ کریں۔ کہنے لگے تو یہ بھی ساتھ پھر بتاؤ، منافق میں نے پوری بات بتائی ہے، میں کہتا ہوں اس پر بھی لعنت ہے، اور اس کے خلاف لیکچر چڑھانے والے جو ہیں وہ خود لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، اس پہ بھی لعنت ہے، یہ تقیہ ہے، اور جو اس کے خلاف لیکچر چڑھا رہے ہیں نا یاسر الحبیب کے خلاف، وہ خود بھی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ کون؟ توصیف الرحمان راشدی۔ کیوں؟ تو میرے پھپھی ذات پہ لعنت کر کیوں رہا ہے؟ یہ ہے سارا مسئلہ، تو میرے ماموں ذات پہ لعنت کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہے اصل جلن، کس جگہ کی وہ بتاؤں گا نہیں، محفل کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حق چھپا کے آدھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو شیعہ جو ہے خود رافضی کہتے ہیں۔ اگر تھا جی سنیوں میں سے نکلا ہے نا، تو کیا جب سنی اس سے اعلان برات کر چکے ہیں، قادیانیوں کا وبال اس پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یاسر الحبیب خبیث جو وہ بیٹھا ہوا ہے عرب ملکوں کے اندر، اور وہ تقریریں کر کے تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر کے اوپر، عمر کے اوپر، ان کی یہ باتیں بتاتے ہیں۔ ان کو یہ پوچھو اللہ کے بندو، ان کے اوپر جو لعنت کر رہے ہو تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، تو یہ بھی ساتھ پھر بتاؤ منافق نے، میں نے پوری بات بتائی ہے، میں کہتا ہوں اس پہ بھی لعنت ہے، اور اس کے خلاف لیکچر چڑھانے والے جو ہیں وہ خود لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، حق چھپا کے آدھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو شیعہ جو ہے خود رافضی کہتے ہیں۔ ابے بھائی وہ حق چھپا کے آدھی یا پوری بات کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مال ایرانی مال ہے، بھلے آیا پشاور کے راستے اسمگل ہو کر، مال کہاں کا ہے؟ ایرانی ہے۔ اصل مسئلہ یہ، اب تمہیں کہاں سے آ رہے تھے پیسے؟ آئی سمجھ میں کچھ باتیں نہیں۔ کہنے لگے کہ سعودی عرب میں اپنا ایران میں پابندی ہے اس شخص کو، یعنی سعودی عرب میں اور ایران میں اس شخص پہ پابندی ہے، ٹھیک ہے، ایران سے اس کو ملک سے نکالا گیا۔ ابھی مرزا صاحب نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی ہے کہ لگے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے۔ سری لنکن نے نہیں، پچھلے دنوں ایک سری لنکن کو ہمارے یہاں جاہلوں نے جلا دیا اور مارا گیا۔ مرزا صاحب فوراً ہی اپنی شہرت کے لیے مرزا صاحب نے اس پہ ویڈیو بنانے بیٹھ گئے، مرزا صاحب نے ویڈیو بنائی۔ اب مرزا صاحب نے اس میں سارا ملبہ ڈالا علماء پہ کہ علماء نے جو گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے جو بات کی نا، یہ سارا مسئلہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تب مرزا جی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ گستاخ رسولوں کو پکڑو، مرزا جی نے پوری جان لگائی اس بات پہ علماء کو پکڑو، علماء کو بند کرو، یہ ہو گئی بات۔ اس میں مرزا جی نے ایک بڑی خاص بات کی، کہنے لگے فریڈم آف ایکسپریشنس، ہمارے ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہر بندہ بات کر سکتا ہے نا، ایسے ہی ہے، اور یاسر الحبیب کر سکتا ہے، ہاں، تو اس پہ پابندی لگنا پھر غلط ہوئی نا، تو بتا کیوں رہا ہے؟ دیکھو ذرا سمجھنا بات کو، یاسر الحبیب کے خلاف توصیف الرحمان شاہ صاحب نے کلپ چڑھایا تو لوگوں کو حقیقت پتہ لگنا شروع ہوئی، اور رافضیوں کی یہ عقائد ہوتے ہیں کیا؟ دیکھو ویڈیو ہے یار، سیدھا سیدھا بول رہا ہے، کوئی کتابی باتیں تھوڑی ہیں، کوئی کہتے ہیں آج ہمارے عقیدے نہیں ہیں، اب تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یہ کیا ہوا؟ وہ جو ہماری کتابوں میں مدفون تھا وہ تو اپنے منہ سے بتا کے تو ہمیں پھنسوا رہا ہے، انہوں نے اس کو تقیتاً رافضی خبیث رافضی خبیث خبیث فلاں پابندی فلاں پابندی اس سے ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب آپ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے نا، آپ کہاں سے پابندی کرو نا بتا رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندی نہیں کرو، فریڈم آف ایکسپریشن، سب کو بولنے دو، اور اٹھاؤ کس کو؟ علماء کو۔ تو اس پہ تو ایران اور سعودی عرب پہ پابندی کے خلاف تو آپ کو بات کرنی چاہیے نا کہ یاسر الحبیب پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، بلکہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت اس کے یہ نظریات ہے، اسے بتانا تو۔ اب کیا پریشانی یہاں کیا ہوئی؟ جو اللہ کی قسم تمہیں یہ پریشانی ہوئی نا، وہ ہمیں ہر گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ سے پریشانی ہے۔ پابندی لگ جائے تو یہ سنی شیعہ اختلافات اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کو بھی چپ کرا دو، ہمیں کیا پریشانی، ہم بے خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے، جو کر رہے تھے وہی کرتے رہیں گے، کچھ بات آ رہی سمجھ۔ لیکن اگر مرزا صاحب اسی طریقے سے اپنی بکواس جاری رکھتے ہیں تو پھر سمجھے ہو کچھ بات کا مطلب یہ نہیں۔ کہتے ہیں اسی خبیث نے
خامنائی صاحب اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا باقاعدہ اس کے خلاف. کس نے فتویٰ دیا ہے؟ خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا. میں سمجھ مرزا صاحب کے مقلدین سن رہے ہوں گے نا, خامنائی بظاہر کیا لگا ہوگا, کوئی محلے کی ماسی ہے. خامنائی کوئی محلے کی ماسی فتویٰ دے رہی ہے, شاید نہیں سمجھو کچھ بات کو یا نہیں. مرزا صاحب کے مقلدین تو بیچارے بڑے علمی طور پہ بڑے کورے ہیں بھائی. ایک تو وہی ہیں سب, وہ خامنائی صاحب والے ہیں, ایک تو سارے وہی ہیں, اور ایک وہ جو علمی یتیم مسکین ہے جو سوشل میڈیا پہ پیدا ہوئے تھے, یہیں جب بڑے ہوئے ہیں یہیں مر جائیں گے, جن بیچاروں کا علمی معراج, بہت علمی معراج پتہ ہے کیا ہے؟ گوگل سرچ. یہ علمی معراج ہے, ان کے علم کی معراج ہو گئی ہے زبردست. گوگل پہ سرچ کیا میں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو انہیں کیا پتا خامنائی کون ہے؟ پتہ ہے خمینی کے بعد ایرانی سپریم لیڈر, ٹھیک ہے, یعنی اسی خبیث, اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا باقاعدہ اس کے خلاف. اچھا تو اس سے کیا ہوگا مرزا صاحب؟ خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا اس کے خلاف یا اس کے عقائد کے خلاف؟ مسئلہ ہے اس سے. خامنائی صاحب نے اگر اس کے عقائد کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو پھر تو پیچھے تک جان چھوٹی, اور اگر خامنائی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو یہ تو مسئلہ ہے نا, ہمیں اس کے خلاف تو فتویٰ چاہیے نہیں, ہمیں تو فتویٰ چاہیے اس کے ان عقائد کے خلاف. جو ان عقائد کا قائل ہے وہ گمراہ ہے. آپ کہہ دو مرزا صاحب اتنی دیر سے یہ جملہ بول رہے ہیں اور اس کے عقائد پر بات کر رہے ہیں. مرزا صاحب سنی شیعہ ایشوز پہ بات کرنے بیٹھے تھے نا, تو یہ ایشوز کس کے تھے؟ یہ سنی شیعہ کے درمیان کے ایشوز نہیں تھے, یہ یاسر الحبیب اٹھا رہا. لیکن وہی جو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے, یہ مولوی کمپیٹنٹ ہی نہیں. تو بڑا بھائی ہوتا تو یہاں کرتا نا تو بات, لیکن نہیں, مسئلہ یہاں ایک اور بھی ہے. اگر یہاں بات کر لیتے تو وہ پیچھے سے جا رہے ہیں, بند ہو جاتا ہے. کہتے ہیں باقاعدہ اس کا کہ خبیث کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو جس چیز کو وہ اون ہی نہیں کر رہے, آپ ان کے حوالے زور پیش کر کر کے تو مطلب ان کو چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یزید کو اہل حدیث نے اون کیا تھا, شمر کو, عمر ابن سعد کو, ان کو اون کیا تھا. مرزا صاحب آپ نے کھاتے تو ڈالا نا, اور پھر سارے آپ نے ساری کے سارے منہج کو ہمارے ناسبی قرار دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے آپ کو وہ پھکی بھری کہ کوئی سوراخ آپ کا باقی نہیں چھوڑا, سب کو فل کر دیا ان پھکیوں سے ہم نے. سنے ذرا بات کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بالکل بے ایمانی کر رہے ہیں, یہ بائر ریال آپ نے حلال کرنے, خدا کے لیے سچی بات کرو, ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے. سعودی عرب میں اپنا ایران میں پابندی ہے اس شخص کو, ایران سے اس کو ملک سے نکالا گیا اسی خبیثت کے بعد, اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے باقاعدہ اس کے خلاف کہ یہ خبیث کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو جس چیز کو وہ اون ہی نہیں کر رہے, آپ ان کے حوالے کمزور پیش کر کر کے تو وہ مطلب ان کو چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بے ایمانی کر رہا ہے یہ. بھائی ریال آپ نے حلال کرنے, خدا کے لیے سچی بات کرو, ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ کس کو اور پھر آپ نے جواب دینا ہے, وہ عربی میں کلپ ہے نا, تو عربی میں جواب دو, آگے عربی میں جواب دینا, پتہ لگے. اردو میں کلپ دکھا دکھا کے وہ جواب دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں, تو ان کو مطلب شرم و حیا کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتی چیزیں. ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے. اور یار سنو ذرا بات کو, میں آپ کو بتاؤں, ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے. مرزا صاحب نے پارٹ 2 میں ایک جگہ کہا, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے. بھائی نعوذ باللہ, صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے کے بھی موجود ہیں, سمجھے. مرزا صاحب ان کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے. یہ اصول اگر یاسر الحبیب کے لیے, اللہ کی قسم یہ اصول اس سے پہلے عمار بن یاسر کے لیے تھا, یہ اس سے پہلے اصول صحابہ کے لیے تھا. تم کتنے ظالم ہو, صحابہ کے وقت میں تم نے یہ سوچا تھا کہ اس کا رد کرو جس کا رد بنتا ہے. صحابہ کا رد بن رہا ہے, رافضیوں کا رد نہیں بن رہا. آپ اندازہ کریں. پھر مرزا صاحب کا ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ رافضی نہیں ہے, یہ تو مسلم ہے, یہ تو اہل سنت ہے. آپ اندازہ کریں, صحابہ کا رد کرا پوری ویڈیو میں مرزا صاحب نے, لیکن اپنے رافضیوں کا رد ہونے دے رہے. اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, میں چوڑیاں توڑ کے کہہ رہی ہوں, میں جھولیاں پھیلا کے بدوائیں دے, اللہ کو مانو. یہ حالت ہے. اس کا رد کرو جس کا رد بنتا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, اللہ کا ولی, ایک آدمی اللہ کا ولی صلاح الدین یوسف صاحب, مرزا صاحب نے باقاعدہ کہا پارٹ 1 میں ایک جگہ, یہ کفایت اللہ سنابلی یا صلاح الدین یوسف صاحب یہ باپ بیٹا ہے, روحانی طور پہ دونوں باپ بیٹا ہے. سنو ذرا بات کو, کیا باپ بیٹا ہے؟ دونوں ناسبی ہیں. اللہ کا ولی کو آپ نے نہیں چھوڑا, آپ نے انہیں منحوس کہا,
آپ نے انہیں منحوس کہا. اور سنیں ذرا بات کو غور طلب, ان کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کس کو, اور آپ نے جواب دینا ہے, وہ عربی میں کلپ ہے نا, تو عربی میں جواب دو آ کے. ہم کہتے ہیں مرزا جی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت عربی میں تھی نا, عربی میں آپ بھی شروع ہو جاتے. آپ نے اردو میں وہ باتیں جو تاریخ میں پڑھی ہوئی تھی نکال کے کیوں دکھائیں؟ یہی کہہ کے نا ہم تو سچ دکھا رہے ہیں, سچ دکھا رہے ہیں. تو ہم تمہارا والا سچ دکھا رہے ہیں. کیوں مرچیں لگ رہی ہیں, کیوں پریشانی ہو رہی ہے, کیوں پتے میں آگ لگ رہی ہے تمہارے؟ ارے سمجھ میں, وہ اصل میں مسئلے پتہ نہیں تھا کہ اس درجے کا بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. ہر طرف سے نکل کے آئیں گے اور ایسے سے نکل کے آئیں گے. یہ والا علم کلام جو ہمارا والا ہے وہ تو مرزا صاحب نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا ایک کہا ہوا پنجابی جملے کا بھی جواب نکل کر آئے گا انشاءاللہ, کہ میں بولتا بڑے تنطراک سے رہا ہوں, میری پوری ویڈیو جواب, اور دینے بیٹھیں گے تو ایسا 4 گھنٹے 44 منٹ کا جواب, 42 منٹ کا جواب ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 13-14 مہینے کی محنت کر کے ہم نے اس کا جواب دیا ہے. ایک ایک بات کا مرزا صاحب کی جواب دی, جو وسوسہ بھی مرزا صاحب نے ڈالا ہم نے اس کا جواب دیا. کہ مرزا صاحب کے یہ کہنے کے لیے کوئی بات مرزا صاحب کے پلے نہ بچے, آپ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ وہ کہ جی عربی میں جواب دو نا, پتہ لگے اردو میں کلپ دکھا کے وہ جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب تو مرزا جی بات ساری یہ ہے نا کہ وہ بھی عربی کتب تھی, آپ نے اردو میں دکھائی نا, آپ ہی عربی میں پڑھ دیتے. بلکہ ہمیں تو پتہ لگا اسی یعنی ویڈیو میں آپ کی کہ آپ کا 72 صحیح الاسناد والا پمفلیٹ تو آپ نے عربی میں لکھا تھا. تو جب ماشاءاللہ آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں تو آپ عربی میں یہ پورا بیان کر دیتے. ہم نے تو آپ کے منہ سے کہیں عربی عبارت سنی نہیں. کہتے ہیں تو اسی طریقے سے معاملات کر رہے ہیں, تو ان کو شرم و حیا کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتی چیزیں, سمجھ رہے ہیں؟ کیسو مرزا صاحب پریشان ہیں, اللہ کے بندو شرم کرو, شرم حیا کرنی چاہیے. کہ آخر اس کے خلاف یاسر حبیب کے خلاف تم کام کیوں کر رہے ہو, تم اس کے پیچھے روافظ کو ہمارے بدنام کیوں کر رہے ہو؟ انہیں مسئلہ یہ ہے مرزا صاحب کو سارا.